پاکستان اور روانڈا کے تعلقات میں نئی پیش رفت، دونوں ملکوں کے مابین سرمایہ کاری سمیت دیگر مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، اسحاق ڈار نے ہم منصب کا استقبال کیا، دونوں ممالک کے مابین اعلیٰ سطح کے دورے جاری رکھنے پر اتفاق، اسحاق ڈار کی وزیر خارجہ روانڈا کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا پاکستان روانڈا کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، پاکستان روانڈا کی ترقی کرتی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، وزیر خارجہ روانڈا نے کہا چاہتے ہیں کہ پاکستانی کاروباری شخصیات روانڈا میں بزنس کریں، تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کے دورے جاری رکھیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منیب اختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، لا افسران اور وکلاء کی شرکت۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی بیرون ملک سے واپسی تک جسٹس منصور بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض انجام دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 سال بعد لاہور اور باکو کے درمیان پی آئی اے کی براہ راست پروازوں کی بحالی کا خیر مقدم، لاہور سے باکو کے لیے پروازوں کو سیاحت اور علاقائی روابط کے لیے اہم سنگ میل قرار دے دیا، کہا محترمہ شاہدہ اسماعیل کی کپتانی میں افتتاحی پرواز کی اڑان قابل فخر ہے، پاکستانی خواتین ہوا بازی سمیت تمام شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، پاکستان اور باکو کے درمیان برادرانہ تعلقات بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لاہور میں بیٹھک، دونوں پارٹیوں کے ساتھ چلنے پر اتفاق، حسن مرتضیٰ نے کہا کینالز کے معاملے پر ہماری قیادتیں مل کر بیٹھیں گی، ایک موقف لے کر سامنے آئیں گی، کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کو بھی ذمہ دار قرار دینا قومی المیہ بن چکا ہے۔ ملک احمد خان بھی حسن مرتضیٰ کے ہم آواز ہو گئے، بولے سندھ کا حق ہے کہ وہ اپنے پانی کی حفاظت کرے، پانی پر سندھ کے تحفظات دور ہونے چاہیے، اس میں کچھ غیر فطری نہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ہدایت پر رانا ثناءاللہ کا سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے ٹیلی فونک رابطہ، نہروں کے معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور، کہا سندھ سے نہری تنازع پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، شرجیل انعام میمن نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو دریائے سندھ سے نہریں نکالنے پر شدید تحفظات ہیں، نہروں کے معاملے پر وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے وفاقی حکومت کو نہروں کے منصوبے سے فوری دستبردار ہونے کا مشورہ دے دیا، کہا وزیر اعظم کو کینالز منصوبہ ختم کر کے معاملے کو آگے لے کر چلنا چاہیے، پنجاب کے وزیروں نے معاملے کو مس ہینڈل کیا، بعض وزراء کے بیانات سے معاملات خراب ہوئے، نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے، یہ نہیں ہو سکتا ایک بندے کا پانی کاٹ کر دوسرے کو دیں۔ ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا عزم، کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا باضابطہ افتتاح کر دیا، 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، کراچی میں 27,60,000 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر، انسداد پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے 24,552 اہلکار تعینات۔ بچوں کو معذوری سے بچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت سندھ پرعزم ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خطاب، کہا شدید گرمی کے باوجود فرنٹ لائن ورکرز قوم کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں مصروف ہیں، والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، 5 سال سے کم عمر ہر بچے کو پولیو ویکسین پلانا لازمی ہے، یہی بچاؤ کا واحد راستہ ہے۔ دوستی، سرمایہ کاری اور تعاون کا نیا باب، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا استقبال کیا، اماراتی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات شیڈیول، 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، علاقائی سلامتی پر توجہ دی جائے گی۔ فکری اقبال سے رہنمائی حاصل کر کے مذہبی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے لاہور میں مزار اقبال پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا علامہ اقبال نے غلامی میں جکڑی قوم کو آزادی کا شعور دیا، مفکر پاکستان نے قیام پاکستان کا تصور پیش کیا، علامہ اقبال کی فکر پاکستان کی نظریاتی بنیاد اور اساس ہے، اڑان پاکستان میں فکر اقبال کو مرکزی حیثیت دی جائے گی۔
افغان شہریوں کی واپسی کے دوران شکایات کے ازالے کے لیے وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم۔ حکام کے مطابق کنٹرول روم 24 گھنٹے افغان شہریوں کی معاونت کے لیے کام کرے گا۔ اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر خان متقی نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ ملک میں حالیہ بارشوں کے باعث پانی کی سطح میں بہتری آنے لگی۔ ارسا نے پنجاب اور سندھ کے لیے پانی کی فراہمی بڑھا دی۔ ترجمان ارسا کے مطابق پنجاب کو پانی کی فراہمی 23,800 کیوسک بڑھا کر 64,800 کیوسک کر دی گئی۔ سندھ کو پانی کی فراہمی 10,000 کیوسک بڑھا کر 45,000 کیوسک کر دی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں رینجرز اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی۔ کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت اختر عرف اکو عرف بنگالی کے نام سے ہوئی۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر ایمونیشن بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزم اپنے ساتھی کے ہمراہ حساس مقامات کی ریکی اور ویڈیوز بنانے میں ملوث رہا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی خدشات کی پیش نظر دوسرے روز بھی کرفیو نافذ۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے صبح 6 سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا۔ میران شاہدہ، ددخیل، رزمک، میر علی، بنو مین شاہراہوں پر آمد و رفت معطل رہے گی۔ شہریوں کو کرفیو پر عمل درآمد اور متبادل راستے استعمال کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس سرمد جلال عثمانی انتقال کر گئے۔ سرمد جلال عثمانی کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ طویل علالت سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مرحوم سرمد جلال عثمانی کی نماز جنازہ کل بعد نماز اثر مسجد حمزہ ڈیفنس فیز 8 میں ادا کی جائے گی۔ ضلع کرم میں مستقل اور پائیدار امن کے لیے سیمینار کا انعقاد۔ قبائلی عمائدین، ضلع انتظامیہ اور اسٹیک ہولڈرز کی شرکت۔ کرم میں پائیدار امن کے قیام کے لیے تجاویز پیش کی۔ عمائدین نے کہا معاہدے کے بعد راستے بند رکھنا افسوسناک ہے۔ عمائدین کا آمد و رفت کے راستے فوری کھولنے اور محفوظ بنانے پر زور۔ ہائی ریک گرمی، کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی موسم گرم اور مرطوب رہنے کی پیش گوئی۔ ماہرین صحت کی ہیٹ ویو کے پیش نظر کراچی کے شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت۔ کہا شہری صبح 11 سے شام 4 بجے تک شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلے۔ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا خواب دیکھنے والے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا آج 87واں یوم وفات منایا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کو عالم اسلام کے ایک معروف شاعر، فلسفی اور مفکر کی حیثیت سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے نسلی فرقہ وارانہ تفریق کو بلائے طاق رکھ کر باہم متحد ہونے کی تلقین کی۔ ان کی تعلیمات آج بھی پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ بنگلہ دیش نے شیخ حسینہ واجد کے خلاف انٹرپول سے ریڈ نوٹس کی درخواست کر کے عالمی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بنگلہ دیشی پولیس نے شیخ حسینہ واجد سمیت 12 مفرور ملزمان کے خلاف باضابطہ درخواست دے دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ریڈ نوٹس کی درخواست عدالتی احکامات اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ مقصد شیخ حسینہ سمیت تمام مفرور ملزمان کو